السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں عمران حسین ایڈوکیٹ، اور آج بات کریں گے قانون شہادت میں ہونے والی ایک بڑی اہم ترمیم جو کہ 2023 میں ہوئی ہے۔ قانون شہادت آرڈر بنیادی طور پہ وہ قانون ہے جو پاکستان کی عدالتوں میں شہادت کے طریقہ کار اور شہادت کے اصولوں کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ یعنی پاکستان کی مختلف عدالتوں میں جتنا بھی یہ شہادت کا پروسیجر ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے قانون شہادت آرڈر، اور جتنی بھی شہادت کے طریقہ کار ہے، شہادت کی جو ویلیو ہے اور شہادت کے ریکارڈ کرنے کا جو طریقہ کار بیان کیا گیا ہے، اور شہادت کی جو کائنڈز قسمیں ہیں کہ کتنی قسم کی شہادت ہے، یہ سب کچھ جو ہے قانون شہادت آرڈر میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور اس میں ایک جدید اب ترمیم کی گئی ہے، اس ترمیم پہ آج ہم بات کریں گے جو کہ بڑی اہم ترمیم ہے، اور وقت کے تقاضوں جو وقت کے تقاضے ہیں ان کو میچ کرنے کے لیے یہ ترمیم پاس ہوئی ہے۔ تو یہ آرٹیکل 164 قانون شہادت ہے، اس کو ریپلیس کیا گیا ہے یا سبسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے، اور پرانے آرٹیکل کی جگہ نیا آرٹیکل جو ہے وہ انسرٹ کیا گیا ہے۔ اور اس میں بنیادی طور پہ جو بات اب نئی قانون شہادت آرڈر میں شامل کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو جدید طریقہ کار آ گئے ہیں ہمارے شہادت کے، کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا تو جو جدید ڈیوائسز، اپلیکیشنز اور روابط کی جو اپلیکیشنز آئی ہیں یا جنہیں ہم سوشل میڈیا ایپس کہتے ہیں، مثلا اس میں واٹس ایپ ہے، وائبر ہے، ویڈیو کال کانفرنس ہے، اسی طرح سے فیس بک میسنجر ہے، یا دیگر چیزیں ہیں، انفارمیشن سسٹم جو ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ ایک ویڈیو کے ذریعے جو ہے وہ ایک دور کے مقام سے جو ہے آپ مخاطب ہو سکتے ہیں یا کال کر سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے ہے کہ یہ جو جدید ڈیوائسز آئی ہیں جیسے اینڈرائڈ موبائل ہے یا کمپیوٹر ہے، تو ان ایپس کے ذریعے جو آپ کی کالنگ ہے اسکائپ وغیرہ پہ، واٹس ایپ پہ، میسنجر پہ یا ویڈیو کانفرنس پہ، وائبر پہ، تو اس کی ریکارڈنگ کے حوالے سے یہ بڑی اہم جو ہے ترمیم کی گئی ہے۔ تو ترمیم کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں کہ آرٹیکل 164 جو اب ترمیم کے ذریعے قانون شہادت آرڈر میں شامل کیا گیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ شہادت جو ماڈرن ڈیوائسز کی وجہ سے اویلیبل ہو، یعنی ماڈرن ڈیوائسز موبائل کمپیوٹر وغیرہ کی وجہ سے اویلیبل ہو، مثلا کوئی فارن میں بیٹھا ہوا شخص ہو جو گواہ ہو اور اس کی ایویڈنس آپ کروانا چاہ رہے ہو، اور وہ اویلیبل ہو سکتا ہو اس انفارمیشن سسٹم کے ذریعے یا ماڈرن ڈیوائسز کے ذریعے، موبائل یا ان ایپس کے ذریعے اویلیبل ہو سکتا ہو، ویسے تو اس کا حاضر ہونا ممکن نہ ہو، تو مقدمہ کی نوعیت اور حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے کہ مقدمہ کس نوعیت کا ہے، حالات و واقعات سرکمسٹانسز کیا ہیں، تو عدالت ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہر مقدمے کے علیحدہ حالات و واقعات ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھے گی، اور جو نیچر ہے اس کیس کی، مقدمہ کی، وہ مد نظر رکھے گی، اور اگر عدالت سمجھے گی کہ یہ ریکارڈ ہونی چاہیے تو ان ڈیوائسز، ماڈرن ڈیوائسز کے ذریعے اور جو ایپس ہیں مثلا ویڈیو کال، وائبر، اسکائپ، واٹس ایپ، فیس بک میسنجر، لائن کالر اور ویڈیو کانفرنس وغیرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی وغیرہ سے یہاں مراد یہ ہے کہ جو سملر فیچرز کی کوئی اور ایپس ہیں یہ کل میں آ جاتی ہیں اور ان پہ یہ سہولت ہوتی ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں ایپس، تو ان کے ذریعے اگر عدالت مناسب سمجھے اور کیس کی نوعیت اور حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے، اور عدالت اگر اپنا یہ پوائنٹ آف ویو رکھے کہ جی بالکل کوئی بات نہیں ہے، عدالت کو اعتراض نہیں ہے اور ریکارڈ کی جا سکتی ہیں، تو عدالت کو یہ اجازت ہے، اور عدالت ان ڈیوائسز اور ان اپلیکیشنز کے ذریعے شہادت ریکارڈ کر کے اس کو کیس کا حصہ بنا سکتی ہے، اور اس کو بطور ثبوت جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ یا مثل کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، اور اس پہ ڈیپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے، اور عدالت یہ خود جو ہے ایویڈنس یا بیان یا ویڈیو کال کے ذریعے جو بھی سٹیٹمنٹ ہوگی اس کو ریکارڈ کرے گی، اور ریکارڈ کر کے اس کو جو ہے وہ اس مقدمہ کے ریکارڈ کا حصہ بنائے گی، یعنی یہ جج صاحب جو ہوں گے وہ خود ریکارڈ کریں گے یہ شہادت، اور
یہ اب پہلے تو کیونکہ اس قسم کی کوئی چیز شامل نہیں تھی ہمارے اس میں قانون شہادت آرڈر میں کہ ان ڈیوائسز کا استعمال کا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا تھا کہ ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، تو اس پہ مختلف پھر رائے قائم ہو رہی تھی کہ جی ان کے ذریعے اجازت ہونی بھی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ تو ججز صاحبان جو تھے وہ تھوڑا سا اس میں ہیزیٹیٹ بھی کرتے تھے کہ کوئی ایسا لا موجود نہیں ہے جہاں پہ یہ ہمیں اختیار دیا گیا ہو کہ ان کے ذریعے آپ شہادت ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ تو اب پہلی دفعہ جو ہے وہ قانون شہادت آرڈر میں ترمیم کر کے آرٹیکل 164 میں یہ عدالت کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ عدالت اگر ریکارڈ کرنا چاہے اور شہادت میسر ہو اور حالات و واقعات کیس کے دیکھتے ہوئے اگر عدالت سمجھے مناسب تو ریکارڈ کر سکتی ہے۔ یعنی کہ پہلے اس نقطے پہ کوئی قانون موجود نہیں تھا کہ جس میں یہ سارا اس میں وائبر، اسکائپ، واٹس ایپ، ویڈیو کال، فیس بک میسنجر کا باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے اور ایک قانون بنا دیا گیا ہے کہ اگر عدالت کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے عدالت اگر مناسب سمجھے۔ دوسرے لفظوں میں، اگر آسان لفظوں میں آپ کو کہیں تو پہلے کوئی ایسا راستہ نہیں تھا جس کے ذریعے یہ عدالت کو کہا جا سکتا ہو کہ آپ کر سکتے ہیں۔ مثلا ججز صاحبان کو اگر کہا جائے کہ جی شہادت ہماری وہ واٹس ایپ کال پہ موجود ہے، فوراً ہے، کسی دیگر ملک میں ہے، وہ ہم ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، تو یہ وہاں پہ کویشچن کھڑا ہو سکتا تھا کہ جی کوئی ایسا قانون ہے جی کہ جو ہمیں اجازت دیتا ہو کہ یہ ہم شہادت ریکارڈ کر سکیں۔ تو اب اس کا جواب مل گیا ہے جی کہ ایسا قانون موجود ہے جس کے ذریعے آپ کو اجازت ہے، اگر آپ چاہیں تو ریکارڈ کر سکتے ہیں، اور ایک راستہ دیا گیا ہے ان ویڈیو کالز ایپ کے ذریعے یا ماڈرن ڈیوائسز کے ذریعے ایسی شہادت کو ریکارڈ کرنے کا راستہ اور اختیار جو ہے وہ عدالت کو اس قانون کے ذریعے دے دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے دور جدید کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک بڑی اہم ججمنٹ ہے، اور اس سے نہ صرف بہترین ایویڈنس جو کہ اکثر اوقات ضائع ہو جاتی تھی صرف اس وجہ سے کہ وہ وقت پہ جب اس کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ عدالت میں میسر نہیں آ سکتی تھی، بلکہ دور ہونے کی وجہ سے یا کسی دیگر وجہ سے وہ ریکارڈ نہیں ہو پا سکتی تھی، تو بہترین ایویڈنسز جو ضائع ہو جاتی تھی یا وہ ایسے گواہان جو تھے جو بیان ریکارڈ کروانا چاہتے تھے لیکن وہ اپنی غیر حاضری کی وجہ سے بیان ان کا ریکارڈ نہیں ہو سکتا تھا، تو وہ ان کے لیے ایک بہت زبردست یہ ایک انقلابی اقدام ہے قانونی شہادت آرڈر کی ترمیم جو ہے، اور یہ ہمارے جوڈیشل سسٹم میں ایک بڑی اچھی امپرومنٹ ہے۔ تو امید ہے کہ یہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں۔ اس سے متعلق اگر کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ مزید ہمارے واٹس ایپ پہ بھی وائس میسج یا ٹیکسٹ میسج کے ذریعے ہم سے کویشچن پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ۔